Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. So this is my final presentation which is about the role of Arab tribes. تو ہم نے لاسٹ میں آپ سے ختم کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہوتے ہیں جن سے 12 قبائل وجود میں آتے ہیں جن کو کہتے ہیں ہم بنو اسماعیل۔ پھر آتے ہیں اسحاق علیہ السلام پر، ان کے بیٹے ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام جن کے 12 بیٹے ہوتے ہیں اور ان سے بھی 12 قبائل وجود میں آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بنو اسرائیل۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بنو اسماعیل کی کیا ہسٹری ہے۔ اوکے، تو ہم نے 2 ٹائپس کے عرب اقوام پڑھ چکے ہیں آلریڈی، دیٹ از عرب بعیدہ اور عرب عاربہ۔ اب ہم نے پڑھنا ہے دا لاسٹ کیٹیگری آف عرب اقوام جس کو ہم کہتے ہیں عرب مستعربہ۔ انہی عرب کو ہم عدنانی عربس کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس کا ریزن ہم آگے دیکھتے ہیں۔ یہ عرب وہ عربس ہیں جو کہ اوریجنیٹ ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام سے۔ یہ ایکچوئل عرب نہیں تھے بلکہ یہ مکسنگ تھے، کس کی؟ عرب اور نان عرب کی۔ کیونکہ عرب کون تھی؟ عرب جو ہے وہ جرہم قبیلے میں جو ایک عورت تھی ان کے ساتھ جن کی شادی ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ عرب تھیں، اور اسماعیل علیہ السلام نان عرب تھے۔ تو ان کی جو جنریشنز آئیں ان کو ہم نے کہا کہ وہ عرب مستعربہ میں سے ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے نا، ان کے نام کچھ یوں ہیں: نابد، قیدار، ادبائیل، مبشام، مشمح، دومح، میشا، تیمہ، یتور، حدر، قیدمہ، نفیس، جن کو ہم بنو اسماعیل ہی کہہ رہے ہیں۔ اوکے، تو اب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جتنے میں نے آپ کو بھی نام بتایا نا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے، ان سب کی جنریشنز کا نہیں پتہ چلتا کیونکہ وہ نان عرب میں بھی جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ ہوئے ہیں اور عرب کے اندر بھی ہوئے ہیں کچھ۔ بٹ یہ 2 بیٹے ہیں ان کے، نابد اور قیدار، جن کی جنریشنز کا پتہ لگتا ہے۔ نابد جو تھے نا کہ مکہ سے نکل کر پورے عرب میں اسپریڈ ہو گئے تھے، شام، پیلسطین، ان ریجنس میں انہوں نے اپنی امپائر بلڈ کر لی تھی۔ اور جو قیدار تھے ابھی ہم آگے دیکھیں گے ان کا، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہی کے لینیج میں سے آتا ہے۔ اوکے، تو اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اوکے 300 CE میں اس ٹائم پیریڈ پہ کیا ہوا تھا؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر اس ٹائم پر جو تھی وہ کافی اسٹرانگ تھی۔ تو رومن امپائر جو تھی وہ کنٹرول کر رہی تھی شام والے حصے کو، اور جو پرشین امپائر تھی وہ کنٹرول کر رہی تھی عراق والے حصے کو۔ اور میں نے آپ کو جسٹ ابھی بتایا ہی ہے کہ جو نابد ہے ان کا کنٹرول تو تھا ہی نارتھ سائڈ کے اوپر، لیکن جب یہ لوگ آنے لگے تھے رومنس، تو انہوں نے کیا کرا، انہوں نے ان کے سامنے کنڈیشن رکھی کہ آپ لوگ یہاں پہ تبھی رہ سکتے ہیں جب آپ جو ہے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو نابد کی جنریشنس تھیں ان میں بہت سارے ٹرائبس تھے، جس میں غسانیز تھے، جس میں اوس اور خزرج کے کچھ قبائل تھے۔ تو جو اوس اور خزرج والے تھے انہوں نے تو نہیں ایکسیپٹ کیا کرسچینٹی کو، اسی لیے وہ مائگریٹ ہو کے چلے گئے یثرب یعنی کہ مدینہ میں۔ لیکن جو غسانی تھے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، تو انہی کے جو ٹرائبس تھے، انہی کی جنریشنس تھی، وہ وہیں جو ہے رہیں نارتھ سائڈ میں یعنی کہ شام کے علاقے میں۔ پھر جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کو گئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں سے نا کانٹریکٹ کیا تھا، اور پھر یہ جو لوگ تھے نا اوس اور خزرج میں، اوس اور خزرج کے ساتھ غسانی شامل ہو چکے تھے، کیونکہ اوبیسلی پہلے سیپریٹ ہو کے چلے گئے تھے اوس اور خزرج، اور وہ تو الگ ہی تھے۔ تو بعد میں جب نبوت ملی، تبوک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ان کو کانٹریکٹ لکھا کہ یہ بھی ان میں شامل ہو جائیں اوس اور خزرج کے اندر، تو بعد میں وہ شامل ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ نارتھ سائڈ پہ رومن امپائرس کے ساتھ ہی تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے یہاں پہ اکثر سنا ہوگا غسانی امپائر کا۔ غسانی امپائر بعد میں بلڈ ہوتی ہے جب رومن امپائرس آپ کی بلڈ ہو چکے تھے اس کے بعد۔ تو جو غسانی امپائر کے بارے میں ہم نے سنا تھا، سیرہ کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں اکثر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیٹر لکھا تھا نا حاکم بصرہ کو کہ یہ تم لیٹر ہرقل کو کیسر روم کو دے دینا، تو راستے میں بلقا کا جو گورنر تھا نا غسانی، اس نے حارث بن عمیر ازدی کو پکڑ کر قتل کر دیا تھا۔ تو یہ بھی آپ آگے سیرہ میں پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ میپ میں شو ہو رہا ہوگا آپ کو رومن امپائر اور پرشین امپائر کو کلر سے میں نے شو کیا ہوا ہے یہاں پہ، اور غسانیز دونوں کا آپ دیکھیں کہ رومن امپائر اور غسانیز جو تھے نا وہ ساتھ میں بلڈ اپ ہو رہے تھے۔ اوکے، اب یہاں پہ دیکھیں جو مدینہ جا چکے تھے اوس اور خزرج کے قبائل، یہاں پہ کچھ ان کے نام ہیں: بنو النابد، بنو ظفر، بنو الحارث، بنو عبد اشحال اور بنو النجار۔ یہاں پہ آپ کو کچھ یہودی قبائل بھی نظر آئیں گے جیسے کہ بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ یہ جو ہم غزوہ خندق کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تب ان قبیلوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اکثر، قرآن پاک میں بھی ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ احزاب، اس میں اکثر ذکر ہے ان کا۔ تو یہودی قبائل کی جو ہسٹری وہ تو الگ ہی ہے، خیر میں تو آپ کو اوس و خزرج کا بتا رہی تھی کہ وہ لوگ مدینے میں آئے تھے۔ اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں قیدار کو، ٹھیک ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے قیدار، ٹھیک ہے، اور قیدار سے آتے ہیں عدنان، اور پھر عدنان سے ہی آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک 40 جنریشنز کا گیپ تھا، اور عدنان سے لے کر قیدار تک 39 جنریشنز کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک 21 جنریشنز کا گیپ تھا۔ یہ سمجھنا میں اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جنریشنز کے بعد آئے، اور ٹائم زونس پلیسمنٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہمیں ایگزیکٹلی کلیئر ہوگا۔ اب دیکھیں عدنان کے بیٹے تھے معاذ، معاذ کے بیٹے نزار جو کہ سنگل چائلڈ تھے، انہی کے 2 بیٹے ہوئے ربیعہ اور مضر۔ مضر سے یہ مضر جو ہے اس قبیلے سے ہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلانگ کرتے تھے، اور ربیعہ کا بھی ہم پہلے دیکھتے ہیں پھر بعد میں مضر کا دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ربیعہ کی 5 سب ٹرائبس تھیں، ٹھیک ہے، تغلیب، تمیم، عبدالقیس، حنیفہ، اور ایک اور ہے بنو بکر۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ساری ٹرائبس کہاں کہاں رہتی تھیں بیسیکلی۔ جو بنو حنیفہ تھے نا یہ یمامہ کی طرف نکل گئے تھے، اور جو بنو عبدالقیس ہیں یہ بحرین کی طرف نکل گئے تھے۔ اب ایک اور قبیلہ ہے دیٹ از بنو بکر جو کہ بنو حنیفہ اور بنو عبدالقیس کے درمیان بسا تھا، وہ آگے میں آپ کو میپ میں شو کروں گی۔ ایک اور ہے ہمارے پاس بنو تمیم جو کہ بصرہ میں بسے تھے، اور نیکسٹ ہے بنو تغلب جو کہ کوفہ کے اوپر بسے تھے۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ بصرہ اور بصرہ ریجن میں فرق ہے۔ بصرہ جو ہے نا آپ کا، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا تھا نا اور سفیر کو قتل کر دیا تھا یہاں کے حاکم نے، غسانی نے، جس کے بدلے لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا مدینے سے، جس کی وجہ سے جنگ متا پیش آئی تھی، جس میں اسلام کے 3 سپاہ سالار شہید ہو گئے تھے، جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ، عبداللہ بن نواحہ۔ اس والی شہر کی جو بات ہے تو وہ آپ کا بصرہ کہلاتا ہے۔ لیکن جو بصرہ ہے نا یہاں پہ بنو تمیم بسے تھے، اور جس کو پراپر طریقے سے اسٹیٹ بنایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اوکے۔ اب دیکھتے ہیں ہم مضر کی ٹرائبس۔ تو مضر کی 5 ٹرائبس ہیں، اوکے۔ غطفان، بنو سلیم، بنو قریش، بنو حوازن، بنو ثقیف۔ یہاں پہ میں نے جو ریڈ کلر سے جو مارک کر رکھے ہیں یہ آپ کے وہی جو میں نے آپ کو یہ بتایا جسٹ جو ربیعہ کی ٹرائب تھی دیٹ واز بنو بکر، وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بنو حنیفہ بنو عبدالقیس کے درمیان میں آئی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ٹرائبس تھی نا سلیم وغیرہ یہ کہاں پر بسے تھے۔ بنو سلیم یثرب میں جا کر بس گئی تھی، بنو ثقیف جو تھے یہ طائف میں آ کے بسے تھے، بنو غطفان جو ہے یہ مدینہ کی طرف بسے تھے، اور جو بنو حوازن تھے یہ مکے کی ایسٹ سائڈ پر بسے تھے، اور بنو قریش تو ہمیں پتہ ہی ہے وہ تو مکے میں ہی بسے تھے۔ اب دیکھ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی مبارک، ان کا ہجرہ نامہ۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن قنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مغر بن حزار بن نزار بن معاذ بن عدنان۔ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرہ نامہ ہے وہ جو اینڈ والے جو انسیسٹر ہیں دیٹ از عدنان، جو سب سے زیادہ فیمس تھے۔ اچھا یہاں پہ جو میں نے آپ کو جسٹ بتایا تھا نا ربیعہ کا، تو ربیعہ کی جو ٹرائبس تھیں نا وہ تو آپ کی کوسٹل ایریا میں چلی گئی تھی، اور جو مضر کی ٹرائبس تھیں وہ آپ کی حجاز والے ایریا میں چلی گئی تھیں، یعنی کہ وہ سینٹرل جو آپ کا مکہ ایریا ہے کچھ مدینے کے آس پاس ان جگہوں پہ جا چکے تھے۔ اچھا یہاں پہ قریش کی ہسٹری سمجھتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ جو آپ کے نا قریش کا لقب کیسے پڑا تھا، یہ جو فہر نام کی جو جنریشن تھی، یہ جو ٹرائب تھی نا، ان کا لقب بیسیکلی جو فہر نام کے شخص تھے ان کا لقب قریش تھا، تو انہی کی وجہ سے ان کی جو ٹرائبس آئیں نا ان کو قریش ٹرائبس کہا جانے لگا تھا۔ اب یہ جتنے بھی لوگ تھے نا مضر، الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، ان سب کے جو جنریشنس تھے نا یہ بڑی فائنینشلی ویک تھے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ کسی امپائر نے نا ان کے اوپر کنٹرول کر لیا تھا جس کی وجہ سے فائنینشلی ویک ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب نضر، مالک، فہر یہ جو قریش آئے نا اس کے بعد اس میں سے سب سے زیادہ انفلوئنشل پرسن تھا دیٹ از قصی۔ قصی نے آ کر نا یہاں پہ مکے کو پھر سے حاصل کیا تھا، خانہ کعبہ کو حاصل کیا تھا، اس کے پاس پاور تھی، اور اس نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو حاصل کیا تھا، اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی تھیں، وہ یمن سے آیا تھا بیسیکلی۔ ویسے تو وہ تھا مکے کا ہی، لیکن جب وہ چھوٹا تھا نا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا تھا یمن، کیونکہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہاں پہ جا کے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر جا کے وہ واپس آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو مکے کا تھا، تو یہاں پر آنے کے بعد پھر وہ خانہ کعبہ کا متولی بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں قریش کی کچھ فیمس ٹرائبس، بنو ہاشم، بنو نوفال، بنو المطلب، بنو عبد الشمس، بنو سہم، بنو عبد الدار، بنو عدی، بنو عامر، بنو زہرہ، بنو اسد، بنو مخزوم، بنی الحارث،
بنی جمع اور بنی تیم۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جتنی بھی ٹرائبز ہیں نا قریش کی، ساری ہیرارکی کے اندر ہیں۔ نمبر 1 پہ بنو ہاشم ہے، جس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلانگ کرتے تھے۔ اچھا، تو اس پوری کی پوری پریزنٹیشن کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن بس یہی ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث بھی آتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، یعنی کہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور ہاشم میں سے پھر مجھے چنا۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گروہ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر گروہ میں سے ہوں، یعنی یتانی گروہ میں سے ہوں۔ پھر قبیلے کے لحاظ سے بھی قریش قبیلے میں سے ہوں۔ پھر خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین خاندان یعنی کہ ہاشم خاندان سے ہوں، اور پھر فرد کے لحاظ سے یعنی حسب اور نسب کے لحاظ سے بھی میں بہتر ہوں۔ تو یہ پورے اس پریزنٹیشن کنکلوژن ہے۔ آئی ہوپ اٹ ول ہیلپ یو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔